وہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس وقت جو اکنامک پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی، یا چلیں پالیسیز ابھی ہیں نہیں یا بہت لیٹ آپ آئی ایم ایف میں جانے کا فیصلہ کیا، اس کی وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، جو ڈالر جو ہے وہ 138 پر چلا گیا اور ایک عجیب سا بحران پیدا ہو گیا ہے، تو اس پر گورنمنٹ کتنا متفقر ہے؟ عمران خان صاحب کتنا پریشان ہے، کتنی میٹنگز کر رہے ہیں، کتنا سیریس لے رہے ہیں اس ایشو کو، اور کیسے اس کو اسٹاک جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کیسے بحال کرے گی گورنمنٹ؟ آج اگر جو انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام لانچ کیا، اگر آپ ان کی تقریر سنتے یا ان کے جو پریس ٹاک تھی اگر وہ سنتے، اس پہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے یہ پوائنٹ. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی طوفان نہیں ملک میں آ گیا ہے، 10 سے 12 ارب ڈالر ہیں جس کا ڈیفیسٹ ہے. اچھا، ابھی دو طریقہ کار تھے. ایک طریقہ کار یہ تھا کہ 18 ارب ڈالر تھے اسٹیٹ بینک کے پاس، جو کہ اسحاق ڈار صاحب نے 10 ارب ڈالر ڈال دیے مارکیٹ میں، تاکہ یہ کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی ہے نا جی، کہ ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، لوگوں نے خریدنا تھا تو ڈیمانڈ زیادہ ہو گیا، تو آپ کو ڈی ویلیو کرنا ہی تھا. ڈیمانڈ سپلائی کا فارمولا یہ فنامنا تھا. اس میں یہ تھا انہوں نے 10 ارب ڈالر لیکویڈیٹ کر دیے مارکیٹ میں، یعنی کہ ڈیمانڈ ہی نہ ہو ڈالر کی تو آپ کی روپے کی قدر ہی نہیں گرے گی. اچھا، ابھی ہمارے پاس آپشن کیا تھا؟ ہمارے پاس تھے ہی 8 ارب ڈالر، نہ ہم لیکویڈیٹ کر سکتے نہ اسحاق ڈار فارمولا پہ ہم جا سکتے تھے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سمپل فارمولا یہ کیا کہ پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو ہمارے دوست ممالک جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے ان سے بات کی. سائملٹینیسلی یہ آئی ایم ایف بھی چل رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی بڑی بات ہونی چاہیے. ڈیلیڈ میکنزم کوئی بھی نہیں تھا، ایویلویشن آف دی سچویشن تھی، اس ایویلویشن میں یہ ہونا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے، یہ ایک ناپسندیدہ فیل تھا جو کہ ہمیں کرنا پڑا، کیونکہ آپ نے ایک جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ جب مسلم لیگ نواز آئی تھی ان کا 3 ارب ڈالر تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور تیل کی قیمتیں بہت نیچے تھیں. ہمارا 18 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو ہمارے پاس آپشن جو امیجیٹ آ رہی تھی کہ ہمارے دوست ممالک سے بھی انہوں نے ایڈوائز کی کہ جی آئی ایم ایف آپ چلے جائیں گے، ساتھ ساتھ ہم بھی ہیلپ کریں گے. لیکن اس کا سلوشن انہوں نے کیا دیا پرائم منسٹر نے؟ انہوں نے کہا کہ 6-8 مہینے بعد یہ چیزیں مینیج ہو جائیں گی، کوئی ایسا نہیں ہے. یہ مشکل ہے، جب گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے تو ڈاکہ پڑنے کے بعد سب سے مشکل ٹائم گھر والوں پہ آتا ہے. تو اس لیے مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے. عوام کو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، مشکل ٹائم ہے لیکن یہ بہت عرصہ نہیں چلے گا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے سالانہ. 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ پاکستان سے ہوتی ہے، اور یہ اسٹیٹڈ ہے. یہ آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے آپ کو آج کل جو دے رہے ہیں نا یہ ایف آئی اے والے کہ 77 اکاؤنٹ میں 150 ارب روپے آ گئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کوئی نیا فنامنا نہیں تھا، یہ فنامنا تھا لیکن ادارے کام نہیں کر رہے تھے. یہ جو سرویلنس یونٹ ہے اسٹیٹ بینک کا، یہ آپریٹو تھا، انہوں نے انسٹال کیا ہوا تھا. اسی طرح ایف آئی اے کا جو سٹرکچر ہے وہ موجود تھا، کام نہیں کرتا تھا. ایف آئی اے رپورٹ کرتا تھا ایف بی آر کو، وہ کام نہیں کرتے تھے. یہ 10,000 پراپرٹیز جو نکالی گئی ہیں یہ ہم نے نہیں نکالی ہیں، یہ موجود تھی، وہ تو کام ہی نہیں کر رہے تھے پہلے. ابھی انہوں نے کہا کہ 10 ارب ڈالر جو کہ ابھی ہم آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہیں، اگلے سال آپ کو ضرورت نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ منی لانڈرنگ میں روکوں گا. دوسرا سٹیپ انہوں نے ابھی دیکھیں، ایک بہت بڑی خبر تھی. خبر کیا تھی کہ اسد عمر صاحب گئے تھے فیصل آباد ایپٹما سے ملنے کے لیے. ان کی جو پرائسز آف انرجی انہوں نے ایٹ پار کر دی ود دی ریجن سائڈ. انہوں نے کہا کہ یہ 100 بند انڈسٹری ہم چلائیں گے اور ڈبل کر دیں گے ہم آپ کی ایکسپورٹ اگلے سال میں. یہ اس دن کی بات ہے، اس سے ایک دن کی پہلی بات ہے جس دن اگلے دن انہوں نے اناؤنس کیا ہم آئی ایم ایف جا رہے ہیں. وہ اتنی بڑی خبر جو ہم نے ریلیف دیا وہ اتنی بڑی نہیں بن کے آئی کہ آپ کو خود ایپٹما کہہ رہا ہے، پوری ایسوسیشن کہتی ہے کہ جی ہم 100 انڈسٹریز واپس لے کے آئیں گے فیصل آباد میں، رن ہوں گی، کتنے لوگوں کو جابز ملیں گی.